نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیاری بہنوں، آج ہم دیکھنے والے ہیں سورۃ الزخرف کے آیت نمبر 36 سے لے کے 45 تک ترجمہ اور تفسیر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کفار اور مشرکین کا تذکرہ کیا گیا تھا، جن کے نزدیک دنیاوی مال اور دولت ہی عزت اور افتخار کی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مال اور دولت ایک بے حقیقت اور حقیر چیز ہے، جو دنیا میں اللہ کے نہ ماننے والوں کو افراط کے ساتھ مل جاتی ہے، اور جتنا اب اللہ نے کافروں کو دنیا میں دے رکھا ہے، اس سے بھی زیادہ دولت کی بارش کافروں پر کر دی جاتی، حتیٰ کہ ان کے گھر، چھتیں اور دروازے اور دوسرے ساز و سامان سونے چاندی کا بنا دیا جاتا، مگر اس لیے ایسا نہیں کیا گیا کہ پھر اکثر لوگ مال و دولت کے لالچ میں کفر ہی کو اختیار کرنے لگتے۔ اس لیے ہمیں آیتوں سے نصیحت ملتی ہے کہ دنیا کا جو سارا ساز و سامان ہے وہ فقط دنیا میں گزارنے کے لیے ہے، اور آخرت کی زندگی اصل ہے جو دائمی ہے، ابدی ہے، اور وہاں کا آرام اور راحت انہی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں تقوی یعنی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب آنے والی آگے کی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جانا اور آخرت اور اللہ کی طرف سے اندھے بن جانا، یہ گمراہی کی جڑ اور انتہا ہے۔ اسی لیے خدا کی یاد اور اس کی نصیحتوں سے غفلت کا قانونی انجام یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص بھی سچی نصیحت اور یاد الہی سے آراز کرتا رہتا ہے تو اس پر ایک شیطان خصوصی طور سے مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور راہ حق سے روکتا رہتا ہے، اور یہ شیطان پھر جہنم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہی بات آیت نمبر 36 میں بتائی جا رہی ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یہ شیطان کا کام کیا ہے؟ آیت نمبر 37 میں بتایا گیا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِي وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یعنی یہ شیطان ان کو راہ حق سے روکتا رہتا ہے اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہے، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا، یعنی جب یہ اس دنیا سے فوت ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اس شیطان سے کہیں گے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا، کہ تو بہت برا ساتھی تھا۔ تو شیطان ان نادانوں کو نیکی اور حق کی راہ سے روکتے رہتا ہے، مگر ان کی عقلیں ایسی مسخ ہو جاتی ہیں کہ اسی کو ٹھیک راستہ سمجھتے ہیں اور نیکی اور بدی کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ ایسے غافل لوگوں پر شیطان ایسا قابو کر لیتا ہے اور ان کے دل میں ایسا خیال جما دیتا ہے کہ وہ باوجود راہ حق سے دور ہونے کے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری روش بہت اچھی ہے اور ہم صحیح راہ پر قائم ہیں اور راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور ایسے غافل اور نادانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ خدا کے ہاں پہنچ کر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو وہاں معاملہ کھل جائے گا اور اس وقت اپنی غلطی معلوم ہو جائے گی کہ دنیا میں وہ شیطان جو اس کا ہر وقت کا ساتھی تھا، اس وقت حسرت اور ندامت سے یہ نادان غافل کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، یعنی بے انتہا دوری ہوتی، میں دنیا میں کوئی بات نہ سنتا اور ایک لمحہ تیری صحبت میں نہیں گزارتا۔ یعنی دنیا میں تو غافل انسان شیطان کے مشورے پر چلتا ہے اور قیامت میں اس کی صحبت اور رفاقت سے پچھتائے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں تھے اور کفر کر چکے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام نہ آئے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، یعنی شیطان اور انسان جو دنیا میں ایک ساتھ تھے، اور شیطان کی ہر بات کوئی انسان مانتا تھا اور کفر کرتا تھا، تو آخرت میں جب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، جب سچائی کھل جائے گی تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ تم دونوں کا جو عذاب ہے، تم دونوں عذاب میں شریک ہو اور تمہیں عذاب ضرور دیا جائے گا، اور یہاں تمہارے مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرمائے اور نفس خواہشات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو صریح گمراہی میں ہیں، کیا انہیں راہ پر لا سکتے ہیں؟ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حزن ملال ہوتا تھا اس کے ازالہ اور آپ کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ یہ منکرین جو بہرے اور اندھوں کے مثل ہیں، تو ایسے اندھوں کو راہ حق دکھلایا دینا یا ایسے بہروں کو حق کی آواز سنا دینا جو صریح غلطی اور گمراہی میں پڑے بھٹک رہے ہوں، اور ان کو تاریکی سے نکال کر سچائی کی صاف سڑک پر چلا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے خارج ہے۔ جب ان کی ہدایت آپ کے اختیار سے خارج ہے تو آپ اس غم میں نہ رہے کہ یہ سب لوگ حق اور ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں اور کیوں اپنا انجام خراب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے اور ان کے غم میں اپنی جان کو نہ گھلائیے کہ یہ کیوں راہ راست پر نہیں آتے۔ اللہ ان کے عمل کی سزا ان کو ضرور دے گا۔ ان کا یہ احسان اور طغیان خالی جانے والا نہیں، ان کو اس پر ضرور سزا ہونے والی ہے۔ یہ سزا خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بہر صورت نہ یہ خدا کے قابو سے نکل کر رہیں گے اور نہ ہی اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکیں گے۔ نہ خدا اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے والے ہیں، چاہے یہ دنیا ہو یا آخرت میں، تو آپ اس قدر رنج و غم مت اٹھائیے، تسلی رکھیے اور اطمینان سے اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے، اور جو حکم ربانی آئے ہیں اس پر مضبوطی سے جمے رہیں اور اپنا فرض برابر ادا کرتے جائیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ پس اگر ہم دنیا سے آپ کو اٹھا لیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر ان سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو بھی دکھلائیں، تب بھی ہم کو ان پر ہر طرح کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی آپ اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سیدھے راستے پر ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ، قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بے شک بڑے شرف کی چیز ہے اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے کہ ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ ان آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور یہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے، اور جو حکم ربانی آئے اس پر مضبوطی سے جمے رہیے اور اپنا فرض برابر ادا کیجیے،
کیونکہ دنیا کہیں اور کسی راستے پر جائے، آپ اللہ کے فضل سے سیدھی راہ پر ہیں، جس سے ایک قدم ادھر ہٹنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی ہوا پرست کی خواہش و آرزو کی طرف آپ پلٹیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے خاص فضل کا سبب ہے۔ اس سے بڑی عزت اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام اور ساری دنیا کی نجات اور فلاح کا ابدی دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اترا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ اس کے اولین مخاطب قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ اگر عقل ہو تو یہ لوگ اس نعمت کی قدر کریں، اور قرآن جو ان سب کے لیے بیش و نہایت نصیحت نامہ ہے، اس کی ہدایت پر چل کر سب سے پہلے دنیاوی اور اخروی سعادتوں کے مستحق۔ قریب قیامت کے روز پوچھ ہوگی کہ اس نعمت عظیم کی کیا قدر کی گئی اور اس فضل و شرف کا کیا شکر ادا کیا گیا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی ہے جو پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا، یعنی توحید کا۔ شرک کی تعلیم کبھی کسی نبی نے نہیں دی، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین حق میں اس بات کو کبھی جائز رکھا کہ اس کے سوا دوسروں کی پرستش کی جائے۔ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر سنانا اوروں کو مقصود ہے کہ جس کا جی چاہے تحقیق کر لے۔ کسی پیغمبر نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی بندگی کے لائق ہے۔ بہنوں، ان آیتوں سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر و فکر سے اگر غافل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں ہی سزا ملتے ہیں۔ تو سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے نا انسان کو خراب صحبت میں گرفتار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو شیاطین ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، اس کو بھلائیوں اور نیکیوں سے دور اور برائیوں سے قریب کرتے ہیں۔ اور اس شیطانی تسلط کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کام تو ایسا انسان سارے گمراہی اور بدی کے کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے۔ یہ تو ہوئی اللہ کے ذکر سے دور رہنے کی سزا، دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی عالم برزخ میں اور آخرت کی سزا اور وہ الگ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطانی وسوسے سے محفوظ فرمائیں، برے صحبتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھیں، آمین۔ اگر ہم اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں اور پابندی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو شیاطین سے یہ ہمیں دوری کا باعث بنا دیتی ہے۔ اور ذکر اللہ کے معنی اور مطلب بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ذکر کے لفظی معنی یاد ہے، اس طرح اللہ کو یاد کرنے کا نام ذکر اللہ ہے، اور یاد کا اصل تعلق انسان کے دل سے پھر زبان سے ہے، اور افضل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق دائمی نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ انشاءاللہ باقی کی آیتوں کا ترجمہ ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔